بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر. دیکھیے، ایک موو اپوزیشن نے بنائی ہے کہ وہ عمران خان کو حکومت سے ہٹا دیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نے کوئی موومنٹ بنانی ہے تو صرف یہ کہنا کہ ہم ہٹا دیں گے، جلسوں سے جلوسوں سے سڑکیں بند کر کے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. قومی اتحاد کی تحریک چلی، وہ تحریک بھی ادھر ادھر لٹکتی رہی، لیکن اس میں زور اس وقت آیا جب قومی اتحاد نے اپنے پرائم منسٹر کے لیے اصغر خان کا نام لے لیا. ان کے پاس نہ کوئی نام ہے، آپس میں یہ سب ناراض ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. پیپل پارٹی سوچتی ہے کہ وہ بلاول کو پرائم منسٹر بنائے. مسلم لیگ میں ابھی تک میاں نواز شریف نے پرائم منسٹر کے امیدوار کے طور پر اپنا موقف نہیں چھوڑا. ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز بھی وزارت علماء کی امیدوار ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ نیگوسیشن شروع ہوئی کہ میاں شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اس میں باقی اپوزیشن کی رائے شامل نہیں تھی، وہ کہیں نیگوشیٹ ہو رہا تھا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے خود میاں شہباز شریف کی ایسی بھنڈ اڑائی کہ میاں کچھ علماء شامل ہوتے ہیں اور ریاست مدینہ کے تصور کو الیبوریٹ کرتے ہیں، پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں، تو شاید عمران خان کے لیے آسانیاں ہوتی. لیکن عمران خان نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے وہ بہرحال انہیں اس میں مدد دے گی. ریاست مدینہ کے تصور میں سے ہمارے ملک کے موجودہ سسٹم کی بہت ساری چیزیں نکل جائیں یا نکالنی پڑے گی. آئی ایم ایف کا ڈر ختم کرنا پڑے گا، آئی ایم ایف کے قرضے والی بات ٹھکرانی پڑے گی، اور مینی بجٹ بھی پیش نہیں کرنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو یہ اپوزیشن اور اپوزیشن کی موجودہ شکل بالکل نہیں ہٹا سکتی. عمران خان اپنی حکومت کا ٹرنوور پورا کرے گا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال، آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس حکومت کی 1 سال مزید ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. خدا حافظ. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا. اور صحافت کی ایک فیس بک ہے جس پر شاید اس وقت کوئی 12 لاکھ ہمارے لوگ موجود ہیں. آپ انسٹاگرام پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ ٹویٹر پہ بھی جا سکتے ہیں. صحافت بھی وہاں موجود ہے، خوشبو علی خان بھی موجود ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تازہ خبریں ملتی رہیں گی. لہذا
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی منزل بہت دور ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی مل بیٹھیں گے, کتنی نشستیں ہوں گی, کب طے ہوگا کہ یہ ایک اتحاد بننا ہے. پھر یہ اتحاد تو بن گیا. اب مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اس وقت حکومت نہیں لینا ہے. یہ کسی اور نہیں, مجھ سے پاکستان مسلم لیگ کے بہت بڑے اور ذمہ دار لیڈر ہیں, جو میرا دوست بھی ہے, اس نے مجھ سے کہی کہ ہم اس وقت حکومت نہیں لیں گے. میں نے کہا پھر یہ سارا کیوں؟ اس کا جواب کوئی نہیں تھا. دیکھیے, عمران خان, میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال میں, سیاسی صورتحال میں, کہ عمران خان اپنی حکومت کے باقی دن دھڑلے سے پورے کریں گے. اور آئندہ کون آتا ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. کس کی حکومت بنی نہیں پتا. پیپلز پارٹی حلقہ 133 میں کوشش کر رہی ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرے, گاڑیاں بھیجے, سارے طریقے جائز اور ناجائز استعمال کرے اور پنجاب میں اپنی ساکھ بحال کرے. ان کے پیش نظر ایک خاص تعداد ہے ووٹوں کی کہ وہ انہوں نے لینی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں, انہوں نے کہاں اکٹھے ہونا ہے. اور عمران خان ہے کہ وہ تصور ریاست مدینہ میں بہت لیبریٹو ہو گئے ہیں. اگر ان کے پاس, ان کی ٹیم میں کچھ علماء شامل ہوتے اور ریاست مدینہ کے تصور کو لیبریٹ کرتے, پورے ملک میں پھیل جاتے اور بات کرتے, تو شاید عمران خان کے لیے آسانیاں ہوں.